میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبید اللہ قاسمی، خطیب اقرا مسجد رانچی و جنرل سیکریٹری مرکزی مجلس علماء جھارکھنڈ، موجودہ حالات میں عید الفطر کی نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ موجودہ حالات میں پورے ملک میں لاک ڈاؤن لاگو ہونے کی وجہ سے ہم عید الفطر کی نماز اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم نے گزشتہ سال ادا کیا تھا۔ ہمیں عید الفطر کی نماز بھی 5 وقت کی نماز کی طرح اور جمعے کی نماز کی طرح اپنے گھروں میں ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جس گھر میں کم از کم 4-5 افراد موجود ہوں، ان میں کا ایک شخص امام بن جائے، کیونکہ اس عید الفطر کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ براہ راست ایک شخص آگے بڑھ جائے نماز پڑھانے کے لیے، اور پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لے اور ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہنے کے لیے یا دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھا کر کے ہاتھ باندھ لے، اور سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی دوسری سورت ملائے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیر کہے۔ پہلی 3 تکبیر میں، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد خطبہ پڑھے۔ چونکہ خطبہ عید الفطر کی نماز میں سنت ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھے اور تھوڑی دیر کے لیے 10-15 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر کھڑا ہو کر کے دوسرے خطبے میں درود شریف یا ربنا آتنا پڑھ لے۔ یہ خطبہ ادا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ملے، اور میں خاص طور پر ہندپڑی کے مسلمانوں سے اور بااثر مسلمانوں سے، اور ہندپڑی کے باہر جو سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین ہیں اور جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہندپڑی کے اندر بھی اور ہندپڑی کے باہر بھی حکومت سے کہیں اور پرشاسن سے کہیں کہ اب ہندپڑی کو کنٹینمنٹ زون سے آزاد کر دیں، گرین زون میں لا کر کے، اور ہندپڑی کو جو سیل کیا ہوا ہے اور پورے ہندپڑی کو جو فوجی چھاونی بنا دیا ہے، پولیس بھر دی ہے، ہم کیا عید اسی طرح منائیں گے؟ اب سوائے چند مریضوں کے کورونا کا کوئی مریض نہیں ہے، اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب عید سے پہلے ہمیں امید تھی کہ ہندپڑی کنٹینمنٹ زون سے آزاد ہو جائے گا، لیکن جیسا کہ ہمارے مکھیہ منتری جناب ہیمنت سورین جی نے کہا تھا کہ ہندپڑی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں اس میں اضافہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہندپڑی کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہندپڑی کے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، ہوپلیس کیا جا رہا ہے۔ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں لوگ۔ اس سے نکالنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سرکار سے گزارش کریں، اور میں اور جناب ہیمنت سورین جی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندپڑی کو کنٹینمنٹ زون سے آزاد کرتے ہوئے گرین زون میں لائیے، اور پرشاسن کے اعلیٰ افسروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ہندپڑی کو خدا کے لیے آزاد کر دیجیے۔ ہندپڑی کے لوگوں کو اس طریقے سے شکنجے میں مت کسیے، اب بہت ہو گیا، اب نہیں سہا جا سکتا ہے۔ لوگ بے حال ہو گئے ہیں، بہت پریشان حال ہیں ہر اعتبار سے، لہٰذا ہندپڑی کے مسلمانوں کو کنٹینمنٹ زون سے آزاد کرنا چاہیے۔ کیا لوگ، حکومت اور پرشاسن اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ہندپڑی کے مسلمان جمہوری طریقے پر اور ڈیموکریٹک طریقے پر سوشل ڈسٹینس بناتے ہوئے اور لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے سڑکوں پر آ جائیں، احتجاج کریں، دھرنا پردرشن کریں؟ اگر ایسا کر کے ہندپڑی کنٹینمنٹ زون سے آزاد ہوگا، ریڈ زون سے آزاد ہوگا، تو بڑی تکلیف ہوگی،
ہمیں چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے، اور ذمہ داروں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہند پیڑھی کے مسلمانوں پر اس طریقے سے سیل کرنا اور پورے ہند پیڑھی کو کنٹینمنٹ زون میں باندھے رکھنا اب ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے اس کے خلاف پہل کیا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔